الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا رفيق له ولا أمير له ولا وزير له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا
آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، کسے رہنا نہیں ہر کہیں مرنا ہے، پر مرن مرن وچ فرقے، کئی عشق دی اگ وچ سڑ دے رہ گئے، پر سڑن سڑن وچ فرقے، کئی ڈبدے تردے تر پار گئے، پر ترن ترن وچ فرقے، سب پڑھن قرآن پر ہیٹھ تیران دے، ایتا پڑھن پڑھن وچ فرقے، قدر قرآن دا او کی جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانن والے ون ستے شہر مدینے، سادہ قرآن سنامن کوئی منے یا نہ منے، دوئے جہان او مارے ویسے جڑا حد قرآن دی بھنے، میراج دا دھم دھام ہا ہورا دا چرچا عام ہا، میراج دا دھم دھام ہا ہورا دا چرچا عام ہا، جبریل ہا تا غلام ہا بلغ العلا بکمالہی، ثم پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ، آیا گیا پلکان دے وچ کشف الدجا بجمالہی، جیڑا جو سجدے در گیا جیڑا گیا او تر گیا، پرجوش سکدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہی، ابو جہل میں مٹھ ککرے پا آنکھیں دسو صحیح ہے جو کیا، ککرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ۔ سارے حضرات ذوق نال نماز والا درود شریف پڑھ لو بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ نہایتی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر عزیزان گرامی، اج دا اے پروگرام تقریب سعید ختم قرآن پاک تراویح دے اندر مولانا نے الحمدللہ تراویح دے اندر قرآن پاک ختم کیتا، تسا حضرات مبارک باد دے حقدار ہو کہ پورا مہینہ کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن سنا، دن دا روزہ اور رات دا قرآن پاک دی تلاوت، حضور نے فرمایا قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے سی، اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے سی، مومنہ دے حق دے اندر روزے دی سفارش بھی میں اللہ قبول کرے سا، قرآن دی سفارش بھی میں قبول کر سا۔ دوستو اے مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ قرآن والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا مہینہ رمضان المبارک دا، اور رات لیلۃ القدر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن خود گواہی دیندہ ہے کہ میں نازل ہویا لیلۃ القدر دے اندر۔ الحمدللہ مولانا محمد فیاض صاحب، حضرت حافظ بشیر احمد صاحب، بھائی محمد اسلم صاحب، ان حضرات نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دوستو قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، علماء دا طلباء دا مجمع موجود ہے، بڑا ذمہ دار سٹیج ہے، مرکزی جامع مسجد اہل سنت والجماعت دی۔ علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 معجزے بڑے عظیم معجزے، پہلا معجزہ معراج والا، دوسرا معجزہ ختم نبوت والا، تیسرا معجزہ جماعت صحابہ والا، چوتھا معجزہ اللہ دے قرآن والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو 4 معجزے بڑے عظیم عطا فرمائیں، انہاں معجزات دے وچوں قرآن والا معجزہ بھی بڑا عظیم معجزہ ہے۔ میاں بستی سلطان ارائی والوں، خیر پور والوں، خدا دی قسم
قرآن دی مثال بارش دے پانی دی طرح ہے جی میں بارش دا پانی آسمان تو آیا جی میں اللہ دا قرآن بھی آسمان تو آیا جی میں بارش دا پانی تیرے تے میرے واسطے رحمت بن کے آیا جی میں اللہ دا قرآن بھی صحابہ واسطے تے نبی دی امت واسطے رحمت بن کے آیا اور میں آدرانا قرآن دی بارش ہووے توجہ کرنا قرآن دی بارش ہووے تے تلے زمین زرخیز نہ ہووے مکے دے اندر بھی بارش ہوئی لیکن ابو جہل دی زمین زرخیز کوئی نہیں شور والی زمین آئی بھنجر زمین آئی اروڑی والی زمین آئی جی میں سارے علاقے دے بارش ہووے اروڑی تے بارش آوے تے فائدہ نہیں ہوندا بھنجر زمین تے آوے تے فائدہ نہیں ہوندا شور والی زمین تے بارش آوے تے فائدہ نہیں ہوندا اگر بارش دا پانی زرخیز زمین تے آوے نرم زمین تے آوے قابل کاشت زمین تے آوے بارش دی وجہ کر کے کتھائیں گندم اگاں دیے کتھائیں سورج مکھی نکل آندا ہے کتھائیں انار تے باغ بن ویندا ہے ایویں جدوں مکے دے اندر قرآن نازل ہویا ابو جہل دی دل والی زمین اروڑی والی زمین تے فائدہ نہ ہویا ابو لہب دے دل والی زمین شور والی زمین تے فائدہ نہ ہویا لیکن جدوں مکے دے اندر قرآن دی بارش ہوئی ابو بکر صدیق دی دل والی زمین توجہ کرنا قرآن دی مثال بارش دے پانی دی طرح ہے زمیندار بیٹھے ہو کاشتکار بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو بارش دا پانی اروڑی تے آوے تے فائدہ نہیں ہوندا بارش دا پانی گندے نالے چ وگدا رہے فائدہ نہیں ہوندا بارش دا پانی بنجر والی زمین تے آوے فائدہ نہیں ہوندا ایویں اللہ دا قرآن جدوں مکے دے اندر نازل ہویا ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ تے شیبہ انہاں دی دل والی زمین اروڑی آئی تے فائدہ نہ ہویا لیکن جدو قرآن آیا ابو بکر صدیق دی دل والی زمین تے ابو بکر صدیق بن گیا عمر فاروق اعظم بن گیا عثمان ذوالنورین بن گیا عباس مفسر قرآن بن گیا حنظلہ غسیل الملائکہ بن گیا حمزہ سید الشہداء بن گیا علی حیدر کرار بن گیا سلمان فارسی نبی دے اہل بیت دا فرد بن گیا تے قرآن دی بارش جو ہوئی کالے رنگ والا بلال ہی مسجد نبی دا مؤذن بن گیا اور ایک قرآن اللہ اکبر اونچی گاؤں نا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ اللہ فرمائے اسا قرآن نازل فرمائے مومنہ واسطے شفا بن کے آئے مومنہ واسطے قرآن دوا بن کے آئے مومنہ واسطے قرآن رحمت بن کے آئے میں احضرانہ قرآن والا مہینہ ہے ہر پاسے قرآن دی آواز آندی پئیے کیونکہ قرآن دے سیزن والا مہینہ ہے میں گھر دے اندر جٹھے بیبیاں اللہ دا قرآن بیٹھیا پڑھ دین یاسین والقرآن الحق چھوڑتے دکان تے اللہ دے قرآن دے تلاوت بیٹھا کریں دے کیونکہ قرآن والا مہینہ ہے مسجد اندر اعتکاف والے بزرگ نظر والا چشمہ لاتے اللہ دے قرآن دے تلاوت کھڑے کریں دے مسجد اندر قاری صاحب رمضان شریف دے اندر 20 رکعت دے اندر کئی سپارے قرآن کھڑا پڑ دے الرحمن علم القرآن کیونکہ قرآن والا مہینہ ہے ہر پاسے قرآن دی آواز بیان دیئے آمیاں اللہ نے اپنے نبی نو قرآن والا تحفہ عطا فرمائے مبارک باد حقدار او بندہ جدا بیٹا قرآن دا حافظ ہے جدا بیٹا قرآن دا قاری ہے خدا دی قسم ہے اس قرآن نے بڑے بڑے لوگاں دی زندگی دے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے قرآن دی رحمت نے بے
بےایماناں نو ایماندار بنا چھوڑیا ہے، رہزناں نو رہبر بنا چھوڑیا ہے، چوراں تے ڈکیٹاں نو محمد مسجد دا مصلی دا وارث بنا چھوڑیا ہے، کیونکہ رحمت والی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی نو قرآن والا تحفہ عطا فرمائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائیے، عظمت قرآن سن، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائیے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائیے، اللہ نے داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائیے۔ اللہ فرمائے موسیٰ تو جانتے تری کتاب جانے، تو جانتے تری زبور جانے، او میرا عیسیٰ تو جانتے انجیل جانے، میں ذمہ دار کوئی نہیں ہاں، لیکن حافظو قاریو امیرو غریبو جدو اللہ نے اپنے محمد نو قرآن عطا فرمائے، اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اللہ فرمائے قرآن نازل کرنے والا بھی میں آپ ہاں، تے قیامت تک قرآن دی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ آپ ہاں، سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرمائے قرآن دا محافظ میں آپ ہاں، خدا دی قسم ہے قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ او ویک کتنے لوگاں دی زندگی دے اندر انقلاب آیا قرآن دی وجہ کر کے۔ او کون ہے؟ حضرت جعفر طیار، نبی دا صحابی ہے، حضرت علی المرتضیٰ دا بھائی ہے، ہجرت کر کے حبشہ ملک دے اندر چلے گئے، اس ملک دا بادشاہ نجاشی ہے، ابو جہل دی پالٹی پہ جو پہنچ گئی ہے، اگلے لگے بادشاہ نوجوان اسا گرفتار کرنے واسطے آئے سے، چاند دہشت گرد تواڈے ملک دے اندر آ گئے، اسا انہاں نو واپس لمن واسطے آئے سے۔ نجاشی آدھے او جوان تا ذرا مغری کھاؤ، انہاں دے شکلاں کی ہو جائیں تے کلمہ کیڑے جوان دا پڑھ دے، میں انہاں دا چہرہ تے ویکھ لواں۔ حضرت جعفر طیار آ گئے، ایک دوسرا صحابی آ گئے، نجاشی دی عدالت دے اندر آ گئے، نجاشی دی دربار دے اندر آ گئے، نجاشی بادشاہ دے جعفر طیار میں سنا ہے تو ایک محمد عربی دا کلمہ پڑھ دیو تے دوہاں جہانا دا سردار منے دیو، ساری کائنات کو سب تو زیادہ او دے نال پیار کریں دیو۔ حضرت جعفر طیار رکھ لگا برحق کے سچے ٹھیک بیٹھا دے، جعفر نجاشی دے چلو اے دسا جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی تے کوئی وحی بھی نازل ہوندی ہے یا کوئی نہ؟ حضرت جعفر طیار فرمایا ہاں اس نبی تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے۔ نجاشی آکھ لگا اس قرآن دا کچھ حصہ تے میں کو سنا۔ حضرت جعفر اللہ دے قرآن دی تلاوت کریندا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت جعفر قرآن پڑھ دیا جس آیت پہ پہنچا ہے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ بھائی محمد اسلم سے نبی دا ویر ہے، نبی دا صحابی ہے، اے قرآن بیٹھا پڑھ دے۔ نجاشی دی اکھیں چو انچو جاری ہو گئے، نجاشی دے سارے وزیر قرآن سنتے ہتھرو بہے دے بیٹھے، داڑھیاں پسائی بیٹھے، انہاں دے رومن کو بھی اللہ قرآن دا نقشہ بنا چھوڑا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اے رو رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں، اللہ نے نقشہ بیان کیتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اے قرآن بیٹھا پڑھدا ہے، او قرآن بیٹھا سندا ہے، او میاں جویں پر جویں نہر دا پانی چلدا ہے نہر دے تل دے اندر، پر فائدہ نال والے درختاں کو بھی ہوندا ہے، او جویں دریا دا پانی چلدا ہے دریا دے بیٹ دے اندر، انہاں بوٹیاں تے ٹاہلیاں تے شریاں تے ککراں کو بھی فائدہ ہوندا ہے۔ انہیں قرآن دے مدرسہ کو بیکار نہ سمجھ، او جامعہ حسینیہ تے علاقے دا بہت بڑا ادارہ ہے، اے جامع مسجد دے اندر قرآن دا مدرسہ
ہے میاں جویں بارش دا پانی جویں دریا دا پانی بگدا پیٹ دے اندر تے فائدہ نال والے درختاں کو ہوندا ہے ایویں قرآن دی تلاوت ہوندی درسگاہ دے اندر پر رحمت پورے علاقے دے اندر ویندی ہے آکو سبحان اللہ اے میاں قرآن دی رحمت بڑی وسیع ہے نجاشی نو محمد دا کلمہ نصیب ہو گیا نجاشی پڑھدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے کون ہے حضرت عمرو بن طفیل بڑے بڑے لوگاں دی زندگی دے اندر انقلاب آ گیا قرآن دی وجہ کر کے حج دا موقع آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تساں قرآن پاک بیت اللہ دے دروازے تے لکھ دیو ہر ملک دا شاعر آیا ایران دا شاعر آیا شام دا شاعر آیا مصر دا شاعر آیا عرب ممالک دے شاعر آئے ان اپنے اپنے انداز دے اندر بیت اللہ دی دیوارہ تے اپنے شاعر اپنے کلام لکھ دیتے حضور نے فرمایا صحابہ میں بھی سچا تے میرا کلام بھی سچا تساں بھی بیت اللہ دے دروازے تے میرا قرآن تے میرا کلام لکھ دو صحابہ دا مشورہ ہوم لگ گیا کیڑی سورت کوئی آدھے سورت بقرہ نہیں کوئی کہندے سورت مائدہ کوئی کہندے سورت نساء کوئی کہندے سورت آل عمران کوئی کہندے سورت یونس کوئی کہندے سورت دہر لیکن رازدار نبوت یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے وڈیاں سورتاں لکھن دی ضرورت نہیں کہ کو اللہ ہدایت دے منتے آوے سب تو چھوٹی سورت لکھ دیو انا آتوینا کل کوثر اونچی بولو ذرا سبحان اللہ آج کل روزہ ہوندا ہے طبیعت دے ذرا گرانی ہوندی ہے روزے دے بعد اتنا پانی پیندے سے وہ پانی نو ہضم کرن واسطے ڈھیر سارا وقت چاہیے ہوندا ہے لیکن کچھ زور میں لاواں کچھ زور تساں لاو اچیا کو ذرا سبحان اللہ حامیاں عمرو بن طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دے دروازے تے اپنا کلام لکھوایا انا آتوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حج دا موقع ہے بڑے بڑے شاعر آئے بڑے بڑے جوان آئے بڑے بڑے پہلوان آئے بڑے بڑے لوگ آئے جنہیں اج لوگ حج دیاں تیاریاں کرتے ویندے پین اللہ تے کو بھی لائے بنے اللہ میں کو بھی لائے بنے حاجی صاحب دے والے لوگ ویندے بیت اللہ دا طواف کردے غریب بندہ آدھا کھڑا ہوندا ہے آدھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا غریب بندہ جیویں بیت اللہ دا طواف کریندا ہے گجیریاں بیچن والا چوکی دے عمل والا جوتیاں پالش کرن والا غریب بندہ جیویں اللہ دے گھر دے اندر بن کھڑدا ہے اپنی قسمت تے ناز کریندا ہے آدھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ انشاءاللہ میں شعر پڑھدا پیاں حافظ بشیر احمد صاحب ماشاءاللہ رتا نوٹ دے پہن تو سدے تھے بیٹھے اونچیاں کو ذرا سبحان اللہ توجہ کر میاں اس مجمع دے اندر بڑی عظمت قرآن دی محفل ہے ہاتھ بھی ہلا تے زبان بھی ہلا اونچیاں کو ذرا سبحان اللہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دے ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا ڈال دے ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنا گھر دکھایا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا آپ زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا آپ زمزم کا پلایا آمیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیت اللہ دے دروازے تے کلام لکھ دیو عمرو بن طفیل بہت بڑا شاعر ہے جدو آیا بڑے بڑے لوگاں دے کلام چیک پیا کریندا ہے اے مصر دا شاعر دا کلام ہے اے ایران دے شاعر دا کلام ہے اے فلاں ملک دے شاعر دا کلام ہے سارے کلام
پڑھدا جدو دی نگاہ قرآن دی آیت پئیے اج اساں بھی قرآن پڑھ دے ہیں قرآن دے والدین دی خدمت کر اساں والدین دی نافرمانی پہ کر دے قرآن دے شراب دے قریب نہ جا اج مسلمان عید تے شراب دے ڈرم بھری کھڑے قرآن دے غلط لوگاں دی صحبت چھوڑ دے لیکن اساں نیک لوگاں دی صحبت آمن واسطے تیار نہیں اوے میاں او قرآن سن دے بھی ہیں قرآن سمجھ دے بھی ہیں انہاں تے عمل بھی کر دے ہیں اچیا کو ذرا سبحان اللہ حضرت عمرو بن طفیل جدوں جناب کلام پڑھدیاں او دی نگاہ پئیے سورۃ کوثر تے انا اعطینا کل کوثر کلام ڈھہ پئے کاپی ہتھوں ڈھہ پئیے بے ہوش ہو گئے جے میرے ہوش آئے لوگا پوچھے او عمرو بن طفیل خیر تہے تگو کیا ہوگی ہے اگلا گا لوگو اے جتنے کلام بیت اللہ دے اندر نظر پیاں دے اے انساناں دے کلام ہیں لیکن جڑا بیت اللہ دے دروازے تے کلام نظر پیاں دے ما ھذا کلام البشر اے کسے بشر دا کلام نہیں اے رب اکبر دا کلام نظر آندا ہے حضرت اپنے طفیل وہاں قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں وہاں قرآن میں تیری صداقت و قربان جاواں وہاں قرآن میں تیری رحمت و قربان جاواں وہاں قرآن میں تیری حقانیت و قربان جاواں وننزل من القرآن اللہ نے کہے کتاب دے بارے نہیں فرمایا انا نحن نزلنا ذکر اللہ کہے کتاب دے بارے نہیں فرمایا الف لام میم سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی حضرت عمرو بن طفیل جدو قرآن تے نگاہ پاتی ہے آدھے لوگو اے قرآن دا سونا ہے جڑے نبی تے نازل ہویا سی مکے دا جوان کے دا سونا ہو سی حضرت عمرو بن طفیل دوڑ پیے اگے ابو جہل دی ملاقات ہوئی ہے اینا تذهب یا طفیل او طفیل کدے پیا وینا ہے اے تا سنیاں دا مدرسہ ہے اے تا جماعت صحابہ دا دینی درس گائے تو تا ساری پالتی دا ہے میرا دروازہ کراس کرتے اگھا کینے پیا وینا ہے حضرت عمرو بن طفیل دے ابو جہل ہٹ جا اج تو بعد میدانہ اپنی پالتی چو کڈ چھوڑ تے محمد دی پالتی تے لکھ چھوڑ سبحان اللہ اج تو بعد میری زبان تیری تعریف نہ کر سی بلکہ میری زبان تے محمد عربی دی تعریف ہو سی حضرت اپنے طفیل دوڑ پیے چل دیاں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے نبی دا چہرہ ویکھیے نبی دی سیرت ویکھیے نبی دی صورت ویکھیے نبی دی جلوت ویکھیے نبی دی خلوت ویکھیے تے قسم اٹھا کے یاد ہے اللہ کے قدرتوں کے آیا اچھی عمرو بن طفیل جدو نبی دا چہرہ ویکھدا ہے آدھے لیس ھذا بوجہ کذاب اے چہرہ غلط جھوٹا نہیں ہو سکتا قسم اٹھا کے آدھے اللہ کے قدرتوں کے شاہکار آپ ہیں رب العلا کے دل بر رب العلا کے دل بر دلدار آپ ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ کے قدرتوں کے شاہکار آپ ہیں ایک نظر میں چاند تھا ایک تھی حضور پر وعدہ جدو میں گیا تے 24ویں دی رات ہے میں چانو بھی تکیا تے آمنہ دے چانو بھی تکیا اچھی کہنا سبحان اللہ خدا دی قسم ہے ساڈا عقیدہ ہے اساڈا عقیدہ ہے لوگ جو کچھ بدے آکھیں اہل و سنت والجماعت عقیدہ ہے میرا نبی بیٹھ جائے زمین نو وسعت مل جاندی ہے میرا نبی قیام کرے آسمان نو بلندی مل جاندی ہے میرا نبی ہاں کرے تے چیزاں حلال ہو جامن میرا نبی نہ کر دے چیزاں حرام ہو جامن میرا نبی مسکرا پوے تے جنت دے دروازے کھل جان میرا نبی اشارہ کرے تے پتھراں نو کلمہ مل جائے اونچی گو نظر سبحان اللہ توجہ کر حضرت عمرو بن طفیل آدھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا ہے اللہ اونچی گو نا سبحان اللہ قسم اٹھا کے آدھے اللہ کے قدرتوں کے شاہکار آپ ہیں ایک نظر میں چاند تھا ایک تھی حضور پر ایک نظر میں چاند تھا
ایک تھی حضور پر کرنا پڑا یہ فیصلہ، کرنا پڑا یہ فیصلہ کہ سردار آپ ہیں، کرنا پڑا۔ آمیاں تیرے مدرسے دا طالب علم، جامعہ حسینیہ دا طالب علم، مولانا فیاض صاحب دے مدرسے دا طالب علم جے مدرسے دے اندر آندا ہے، اپنے سبحان اللہ۔ خدا دی قسم دنیا مدارس والا دا شکوا کرے، پر مدارس والا نے یہ چیلنج کیتا ہے کہ کوئی مائی دلال انہاں دا جواب نہیں دے سکی۔ آج لوگ پروفیسر ڈاکٹر ماسٹر روڈاں تے لمبی ہو کے احتجاج پہ کر دین، ہے تنخواہ تھوڑی ہے تنخواہ نہیں مل رہی، لیکن مدارس والے چیلنج کرن آج تک کسے مدرسے دے طلباء تے استاداں نے روڈ بلاک نہیں کیتا، روڈ جام نہیں کیتا، بھوک دی وجہ کر کے قرآن دی برکت ہے سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے لوگاں نے حتیٰ کہ وزیران نے خودکشیاں کیتیاں، میں ثبوت پیش کر سکتا، وقت وزیر سی لیکن بھوک تے بے روزگاری تے مہنگائی دی وجہ کر کے خودکشی کر گیا، لیکن کسے مدرسے دا عالم تے طالب اے ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ جناب وہ بھوک دی وجہ کر کے خودکشی کر گیا۔ تو یہ کچے خوہ دا واقعہ ہے، ایک بچی پیدا ہوئی ہے، او دا باپ ڈاکٹر نو آتا ہے اینو زہر دا ٹیکہ لا دے، وہ آکھ لگا ایک کام میں نہیں کردا، حتیٰ کہ بچی دا گلہ دبا کے زندہ دفن کر چھوڑیا ہے بھوک دی وجہ کر کے۔ لیکن لوگوں مدارس والا دا احسان ہے، مدارس والے دا شکریہ ادا کر جنہاں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک کلو ایک ایک پائی کٹھی کر کے انہاں غریباں دے بچیاں نو جوڑے بھی پوائے، کھانا بھی کھوائے تے محمد دا قرآن بھی پڑھائے۔ آیا روچی آگو نظر سبحان اللہ۔ اور اے نبی دے مدرسے دے طالب علم نے صدیق میرے نبی دے مدرسے دا طالب علم ہے، کیسا طالب علم ہے کہو نا سبحان اللہ۔ اور کیسا طالب علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کٹھے چل پئے، ایک واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، 16واں سپارہ گواہ ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کا جناب برداشت نہ کر سکے، دوسرا واقعہ پیش آیا، تیسرا واقعہ پیش آیا، آخرکار خضر علیہ السلام بول پئے ھذا فراق بینی و بینک، ہن تیرا میرا صحبت یاری نہیں چل سکتی، چلا جا، تیرا رستہ جدا میرا رستہ جدا، تیری راہ الگ میری راہ الگ۔ لیکن نبی تے صدیق دی یاری تا ویکھو، صدیق نو نبی نے کدے نہیں آکھیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بلکہ نبی نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی المزار وانت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الجنہ۔ ابو بکر میں تینو موسیٰ دی طرح نہیں چھوڑاں گا، بلکہ غارج بھی تو میرے نال ہوے گا، مزارج بھی میرے نال ہوے گا، حوض کوثرج بھی میرے نال ہوے گا، جنت دی بازارج بھی میں محمد دے نال ہوے گا۔ اونچی گو ذرا سبحان اللہ۔ تے صدیق نے یاری کیسی نہیں بھائیے کہ جدو موسیٰ علیہ السلام اگے دریا نیل دی موجے پیچھے فرعون دی فوجے تے او دے صحابی کی آنکھ لگے انا لمدرکون، ہائے مارے گی اسے، موسیٰ سی مارے گئے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے کیا انا مائیا ربی سیہدین، میرا رب میرے نالے منو رستہ بھی کھائے گا، یعنی 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے نالے، انہاں کو اپنے صحابہ تے کلمہ پڑھن والا تے اعتبار ہی کوئی نہیں، آکھ لگے میرا رب میرے نالے۔ لیکن جب میرا نبی تے صدیق غارج گئے تے پیچھے دشمن آیا، میرے نبی اے نہیں آکھیا کہ میرا رب میرے نال ہے، بلکہ صدیق نو بھی شامل کر کے آکھیا لا تحزن ان اللہ معنا۔ آئے یار اونچی دے کہو سبحان اللہ۔ اے او صدیق ایک جگہ تے نعرہ لگا، کی آکھ لگا خلافت راشدہ، اے دا جواب کی ہے حق چار یار، اے دا جواب کی ہے بھائی حق چار یار۔ ایک صوفی ایک پاسے بیٹھا کھتی خود کے آنکھ لگا نعرہ حیدری، میں کہا نام مراد چار یاراں دا ذکر تے آ گیا، حق چار یار عمر بھی آ گیا، عثمان بھی آ گیا، صدیق بھی آ گیا، علی بھی آ گیا، تے تو علیحدہ نعرہ حیدری، اے دا کی معنی ہے؟ آنکھ لگا ویکھو جی علی دا نا سنے تے اے برداشت نہیں کر سکے، میں جمعے تے بھی یہ شعر پڑھا ہے، بڑا عجیب طرز دا شعر ہے، میں علی دی شان دے اندر اسا سنی اپنا اظہار کیتا ہے، میں کہ شان سن حیدر قرار دیاں
میں کہ جتنی شان سنی علی دی بیان کر دیں تو پیو ہی بیان نہیں کر سکتا اگ لگاؤ کی میں کہ شانہ سونے حیدر قرار دیا شانہ سونے حیدر قرار دیا من مونے میٹھے من ٹھار دیا اوے دل اپنے نو ٹھاریا کرو تسا نعرہ چماندا ماریا کرو سبحان اللہ اوے دل اپنے نو ٹھاریا کرو تسا نعرہ صحابہ دا ماریا کرو اوے شانہ سونے حیدر قرار دیا اوے تکیہ کرنا کم نہیں رب دے شیراں دا لاکھ روپے دا شیر ہے لیکن سبحان اللہ نہیں آتا دوسری آگے سبحان اللہ او تکیہ کرنا کم نہیں رب دے شیراں دا ہے للکارن شیوا شیر دلیراں دا اوے کرا کی تعریفہ تلوار دیا کرا کی تعریفہ تلوار دیا اوے سریاں اڑائیاں جے کفار دیا اوے دل اپنے نو تھاریا کرو تسا نعرہ صدیق دا ماریا کرو آیا اچھا کو ذرا سبحان اللہ توجہ کر کوئی یار کوئی ایک چس دا نعرہ تے مرا نعرہ تکبیر کی کریے جی میں توسی صاحب فرمائے میں تو انہوں تقریر سناواں یا تو انہوں نعرے سکھاواں توسی صاحب فرمائے یا میں تو کوئی عمارت بنامنا سکھاواں توسی صاحب فرماوے لگے میں جو ہے جاتے گیاں تے لیٹرین دے اندر گیاں میرا منہ اس پاسے ہے ٹوٹی دا منہ بہ پاسے ہے کام تا سارا ٹوٹا پیے تو نعرہ سیدھا نہیں مار سکتے اگر جنگ کی میں لڑسو نعرہ تکبیر آئے اچھیا کو ذرا سبحان اللہ توجہ کر اور میں عربیہ کردا جڑا بچہ سارے مدرسے چ آ گیا ہے نا او جدو آکھدا نا الف با تا سا جیم او دا پیو اگر فوت ہو گئی تے او دی بخشش ہو گئی آکھو سبحان اگ لگا حسانی صاحب او کی میں تقریر ہوندی ہے عالم بنن دے بعد نبی دی تعریف ہوندی ہے قاری بنن دے بعد اے بچہ نبی دی تعریف کیویں کر سکدا ہے میں کہ جے میرے بالا تے الف توجہ کر بالا تے الف دا معنی اللہ دا رسول آ رہا ہے بالا تے با دا معنی بے سہارا دا سہارا آ رہا ہے بالا تے تا دا معنی تاج و تخت ختم نبوت والا آ رہا ہے بچہ کہندا سا دا معنی ابراہیم دی دعا دا ثمر آ رہا ہے بچہ کہندا جیم دا معنی جلیل القدر آ رہا ہے بچہ کہتے ہا دا معنی حوض کوثر والا آ رہا ہے بچہ کہتے خا دا معنی خیر الورا آ رہا ہے بچہ کہتے دال دا معنی داعیان الاللہ سبحان اللہ دال دا معنی داعیان الاللہ آ رہا ہے بچہ کہتے زال دا معنی ذالک الکتاب والا آ رہا ہے بچہ کہتے را دا معنی رحمت للعالمین آ رہا ہے بچہ کہتے زاد مانا زیادتیاں نو مٹامل والا آ رہا ہے بچہ کہتا ہے سین دا مانا ساکی کوثر آ رہا ہے بچہ کہتا ہے شین دا مانا شافی میشر آ رہا ہے بچہ کہتا ہے سواد دا مانا صراط مستقیم والا آ رہا ہے اور بچہ کہتا ہے زواد دا مانا ظالین نو ہٹامن آ رہا ہے تے مہدیین نو صحابی بنامن آ رہا ہے توجہ کر بچہ کہتا ہے توا دا مانا توحاد تاج والا آ رہا ہے بچہ کہتا ہے زواد مانا ظلم نو مٹامن والا آ رہا ہے اچھی کہنا سبحان اللہ میاں بچہ الف شروع کرتا ہے اسے واسطے یاد ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سبحان اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان ایکان رحمت للعالمین اچھا کو ذرا سبحان اللہ اور ایک ساتھی آکھ لگا فون کر کے حسانی صاحب او موبائل والا شعر بھی سنا منا ہے توجہ کر اچھا کو سبحان اللہ بڑا قیمتی شیر ہے لاکھ روپے دا شیر ہے اچھا کو سبحان اللہ تو سا لاکھ روپیہ نہ دیو 500 روپے لا موبائل دیو اچھا کو ذرا سبحان اللہ ایک بندہ آکھ لگا حسانی صاحب میرے کول موبائل کوئی نہیں میں کہ بابا ہوں تو کتھے رابطہ کرنے اگاں دیا تیاریاں کر آکھ لگا میرے کول موبائل کوئی نہیں میں کہ بابا 10,000 دا موبائل ہوئے وچ سم نہ ہوئے موبائل بیکار ہے بندہ بھی ہوئے تے جبہ بھی ہوئے تے کبہ بھی ہوئے تے وڈا گیٹ بھی ہوئے پر دل دے اندر عشق صحابہ نہ ہوئے تے دل
دل بیکار ہے، عشق مصطفیٰ نہ ہوئے تا دل بیکار ہے۔ میں کمیاں میں تنو مشورہ دینا اکھ لگا او کی میں کہ دل تیرا واگو موبائل دے، آپ سبحان، اے دل تیرا واگو موبائل دے، سم عشق محمد دی پالیا کر، اے درود شریف اے دا بیل سے اے ایزی لوڈ کرا لیا کر، اے واگو بیٹری دے مک جاندہ ہے، اے دل واگو بیٹری دے مک جاندہ ہے، انو چارجر نماز دا لا لیا کر، نئی نیٹ ورک مدینہ دا بیزی ہوندہ تو کال ملا لیا کر۔ ہائے خدا دی قسمیں قرآن حشرج بھی کم آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحابہ نو قرآن دی بڑی قدر آئی، صدیق تو پچھ قرآن دی قدر، فاروق اعظم تو پچھ قرآن دی قدر، عثمان ذوالنورین شہادت وقت قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرا پیر حسین بھی کربلا دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ خدا دی قسمیں صحابہ نے قرآن واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، صحابہ نے جان دے کے پھر بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اے کون صحابہ، اچیا کو سبحان اللہ، کون صحابہ؟ میں آدرانا اے قرآن، اے قرآن ہے، اللہ نے سانو دو قرآن عطا فرمائن، مولانا عبدالخالق صاحب تشریف فرمائن، اللہ نے سانو دو قرآن عطا فرمائن، ایک اے قرآن ہے جڑا ساری مسجد دے اندر ہے، ایک او قرآن ہے جڑی ساری اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ہے، اے بھی قرآن ہے، میرا محمد بھی قرآن ہے، اس قرآن اے خاموش قرآن ہے، میرا نبی ناطق قرآن ہے، اے مجمل قرآن ہے، میرا نبی مفصل قرآن ہے، اس قرآن دے حرف کالے میرے محمد یا زلفاں کالیاں، جڑا اس قرآن کو پڑھدا ہے، جڑا اس قرآن کو پڑھدا ہے او قرآن دا قاری بن ویندا ہے، جڑا محمد دے چہرے کو پڑھدا ہے محمد دا صحابی بن ویندا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ قرآن، میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اے کون ہے؟ حضرت خبیب بن عدی۔ آخری واقعہ اونچا گزرا سبحان اللہ، آخری واقعہ ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں دے ہاتھ دے اندر آ گئے، کمرے دے اندر بند کر چھوڑنے، قید کر چھوڑنے، رہا کی تنے آنکھ لگا خبیب کوئی آخری تمنا ہوئے دسا۔ حضرت خبیب دا کوئی تمنا نہیں، میں مصلی تے کھڑو تے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا۔ آج مصلی نظر آندے نمازی نظر نہیں آندے، آج پکھے نظر آندے نمازی نظر نہیں آندے، آج مسیتاں پکیاں تے پکے ایماندار نظر نہیں آندے۔ میں صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں، کلینا کوئی نہیں بگر سجدہ قضا کوئی نہیں، وضو واسطے پانی کوئی نہیں پر نماز قضا کوئی نہیں، تیراں دی بارش ہو گئی ہے مگر قرآن دی تلاوت قضا کوئی نہیں۔ حضرت خبیب گرم ریت کھڑو تے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیں، نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر قرآن پڑھن والے آ، دکان وچ بہتے قرآن پڑھن والے آ، میں تے کو دکھاواں نبی دا غلام ہے۔ حضرت خبیب تیراں دی بارش وچ کھڑو تے اللہ دا قرآن کھڑا پڑھدا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تیراں دی بارش وچ کھڑو تے خبیب قرآن پڑھے، قرآن پڑھدیاں حضرت خبیب فرمایا میرا دل کریندا ہے میں نماز لمبی کر دیواں، میں سجدہ لمبا کر دیواں، مگر میرے دل وچ خوف آیا ہے متن کافر آکھن جو موت تو ڈرتے تے نماز لمبی کر چھوڑیے۔ حضرت خبیب دل دے اندر فیصلہ کیتا ہے، ادے خبیب سلام پھیر عبادت دا مزہ ہو رہے پر رب دے رستے دے اندر شہادت دا مزہ ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ اج رب دی شہادت دا مزہ ویکھ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت دا وقت قریب آئے، علی نو بھی شہادت ملی ہے، حسین نو بھی شہادت ملی ہے، حسن نو بھی شہادت ملی ہے، عمر نو بھی شہادت ملی ہے، علی نو بھی شہادت ملی ہے، عثمان نو بھی شہادت ملی ہے، حق نواز جھنگوی نو شہادت
تے سنی ایک بندہ آکھ لگا حسانی صاحب اے جے 100 جڑے تواڈے علماء شہید ہوئن بلا اے جدو شہید ہوئن انہاں نو تکلیف ہی ہوئی ہے بلا صحابہ شہید ہوئن بلا شہید نو کوئی تکلیف ہی ہوندی ہے حافظ بشیر احمد صاحب آکھ لگا اے جے 100 جڑے صحابہ شہید ہوئن انہاں نو تکلیف ہوئی ہے میں کہ بالکل شہید نو تکلیف کوئی نہیں ہوئی آکھ لگا او کیویں میں کہ یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر موجود ہے جنہ عورتاں سیب کٹنیاں یوسف علیہ السلام سامنے آیا انہاں سیب چھوڑ کے اپنے ہاتھ کٹنا شروع کر دیتے کہہ دی ایک انگلی کٹی گئی کہہ دیا 2 انگلیاں کٹیاں گئیاں کہہ دا پورا ہاتھ کٹیا گیا پر حسن یوسف نو دیکھ کے اپنے ہاتھ کٹا بیٹھیاں کہ تکلیف ہی نہیں ہوئی جنہ صحابہ نے محمد دے چہرے نو دیکھے انہاں اپنی گردناں کٹا دیتیاں پر تکلیف کوئی نہیں ہوئی آئے یار اچھیا گزرا سبحان اللہ صحابہ جنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھے ہے انہاں شہادتاں پاتیاں اور ایک بندہ آکھ لگا کہ تواڈے علماء تواڈے مولوی شہید ہو گئے پتہ نہیں انہاں دی شہادت دا رتبے دا بھی تانوں پتہ ہے پتہ نہیں انہاں نو جنت ہی ملدی ہے یا کوئی نہ میں کہ او دیکھ لے غزوہ بدر دے اندر حضرت غزوہ احد دے اندر ابو سفیان آکھ لگا او صحابہ این محمد این ابو بکر این عمر محمد کہاں گیا ابو بکر کہاں گیا عمر کہاں گیا عمر نے جواب دیتا ابو سفیان کی آکھنا چاہنا ہے ابو سفیان آکھ لگا بدر دے اندر تسا ساڑے 70 مارے آج احد دے اندر اسا تواڈے 70 مارے بدلہ ہو گیا برابری ہو گئی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو سفیان غلط کہہ رہا ہے مارے تمہارے بھی گئے مارے ہمارے بھی گئے لیکن یاد رکھنا مارے تمہارے بھی 70 گئے مارے ہمارے بھی 70 گئے لیکن تمہارے اور ہماروں میں بڑا فرق ہے تمہارے مرے کفر میں ہمارے مرے ایمان میں تمہارے مرے نبی کی گستاخی میں ہمارے مرے محمد کی غلامی میں تمہارے مرے شرک کی بدبو میں ہمارے مرے توحید کی خوشبو میں اور تمہارے مر کر مردہ ہو گئے ہمارے مر کر بھی زندہ ہو گئے آئے فاروق اعظم نے فرمایا مارے تمہارے بھی گئے شیعو مارے تمہارے بھی گئے مارے ہمارے بھی گئے مگر فیصلہ قیامت والے دن رب کرے گا کہ زندہ کی دن تے مردہ کی دن ایک بندہ آکھ لگا حسانی صاحب اے مردہ جڑے شہید نے اے مردہ نے یا زندہ نے میں کہ درخت لگ دے پٹین دے رہن دن تے بے دی رس دے منین دے رہن دن نیک جس دے امال ہو میں شہید مر کے بھی جی دے رہن دن اللہ تعالیٰ تینوں میں شہادت والی موت نصیب فرمائے دوستو قرآن پاک اللہ دی رحمت والی کتاب ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت قرآن دی تلاوت نماز پڑھ دیاں رب نے شہادت دا تمغہ عطا فرمائے آخری وقت تیران دی برسات ہو رہی ہے حضرت خبیب تو پوچھا گیا خبیب اگر تیری جگہ تے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تخت دار تے لایا جائے اور تینوں رہاد کر دیتا جائے تو کی خیال ہے حضرت خبیب آکھ لگا جان مانگو تو جان دیں گے یہ مال مانگو تو مال دیں گے حضرت خبیب آکھ لگا آگ لگے اے دس اپنے نبی دی تعریف سنا حضرت خبیب فرمانے لگے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں
جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تینو منو نبی دے شہر دیاں بہاراں نصیب فرمائے، محبوب دے روزے دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تیرے میرے بچوں نو قرآن والی دولت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک دے باقی ایام چند لمحات چند گھڑیاں اللہ قدر و احترام نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اے رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اللہ دی رحمت دے ٹھاٹھا پئی مار دیے، جویں بادل بن رہن ایویں رب دی رحمت دے بادل بھی برس رہن، جویں ہوا چل رہی ہے ایویں رب دی رحمت دی بخشش والی ہوا بھی چل رہی ہے، اور رحمت والی آواز دے کے آکھ دیے ہے کوئی بھی اولاد میرے دروازے تے آئے، ہے کوئی بیمار میرے دروازے تے آئے نصیحت دیواں، ہے کوئی بھی اولاد میرے دروازے تے آوے میں اولاد دیاں، ہے کوئی بے روزگار میرے دروازے تے آوے میں انہوں رزق وسیع دیاں۔ اے بندہ ڈر دی وجہ کر کے اللہ دے گھر نہیں آوندا، رب فرمایا آ جا، پہلا عشرہ گزر گیا آ جا، دوسرا عشر گزر گیا آ جا، تیسرا عشر اتکم من النار، آخری عشرہ جنت دے فیصلے ہن تے آ جا۔ اے بندہ آخدا ربا میں بڑا گنہگار ہاں، اور رب فرمایا جا جا تیرے گناہ دا مینوں پتہ ہے، تو ساری زندگی گناہ کر، تیرے گناہ آسمان دے ستارہ دے برابر ہو جان، تیرے گناہ ریت دے ذرات تو بھی زیادہ ہو جان، تیرے گناہ ساری کائنات دے درختاں دے پتاں تو بھی زیادہ ہو جان، پر میری رحمت دا مقابلہ تے نہیں کر سکدے، میری رحمت دا مقابلہ۔ رب فرمایا آ جا تیرے آمن چ دیر ہے، میرے بخشن چ دیر نہیں۔ 100 بندے دا قاتل توبہ والے پاسے جا رہے ہے، رستے دے اندر موت آ گئی، ادھر جہنم والے فرشتے آ گئے، ادھر جنت والے فرشتے آ گئے، جہنم والے فرشتے آکھ لگے 100 بندے دا قاتل ہے، اساں کو جہنم لائے ویسوں، تے جنت والے فرشتے آکھ لگے اے معافی منگن پیا ویندا ہے، لہذا اساں کو جنت وچ لائے ویسوں۔ اپنے سبحان اللہ، اے لڑائی کرن لگ گئے، تے اللہ فرمایا جبرائیل ون میرے بندے دی خاطر تیرے فرشتے آپس وچ لڑدے پین، فیصلہ تے کر۔ جدو جبرائیل امین آیا انہاں آکھیا لڑو نا، زمین دی ناپ کرو، جیڑے پاسوں آ رہی ہے اگر او دے قریب ہے تے واپس جہنم لے جاؤ، جیڑے پاسے جا رہی ہے اگر توبہ دے دروازے دے قریب ہے تے پھر انہوں جنت جاون دیو۔ اپنے سبحان اللہ، انہاں زمین ناپی تے او بندہ توبہ دے دروازے دے بالکل قریب ہے، رب فرمایا میں فیصلہ پہ کردا انہوں جہنم نہ لے جاؤ بلکہ جنت چ لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فاما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرمایا توبہ کر، عمل صالح کر، میں رب کریم تیرے گناہاں نو بھی نیکی نال مبدل فرما دیاں گا۔ اللہ تعالی حافظ صاحب دا قرآن پڑھنا، تسا حضرات دا قرآن سننا، روزے رکھنا، شدید گرمی دے اندر مل بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حافظ اللہ دیتا حسینی صاحب میرے نال ایک ساتھی ہے، اکھاں تو معذور ہے، حافظ اللہ دیتا حسینی حضرت حسین دی شان دے اندر ایویں 2 مصرے پڑھ دے، او دے بعد انشاءاللہ پھر دعا کر دیں اللہ تعالیٰ توانو مینو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب صلی حاجی صاحب حاجی محمد رمضان صاحب نمبردار صاحب اللہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین معاملین پروگرام کرن والے بھائی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، قاری عبدالرزاق شاکر صاحب، مولانا حافظ بشیر احمد صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب، ہمارے بھائی مولانا محمد فیاض صاحب، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، آئندہ بھی بڑھ جڑ کے اس طرح دے پروگرام بناون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات درود شریف پڑھو، حافظ صاحب 2 مصرے پڑھو۔